بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور مقدس دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے فلسطین کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا اور ایک ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، اور اس ہفتے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جنگ چل رہی ہے اور آج 28 تاریخ ہے۔ 25 تاریخ تک کی رپورٹ یہ ہے کہ 70,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اتنا زیادہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، نوجوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، کسی پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتنے سنگین حالات وہاں کے لیے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ان کی مدد کرنا چاہے تو مدد بھی نہیں کر سکتا۔ مدد کرنے کے لیے بھی پہلے ظالموں سے اجازت لینا پڑے گی، اسرائیل سے اجازت لینا پڑے گی۔ اسرائیل جس کو اجازت دے دے وہی ان کی مدد کر سکتا ہے، اور جس سے منع کر دے وہ مدد نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے 57 ملک جو مسلمانوں کے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور تماشا وہی دیکھتا ہے جس میں لڑنے کی طاقت نہ ہو، جس کے پاس قوت نہ ہو، جس کے پاس پاور نہ ہو، وہی تماشا دیکھتا ہے۔ اور پاور ساز و سامان کا ہی نہیں ہوتا، پاور اٹھے کھٹے جسم کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اندرونی کیفیت کا بھی ہوتا ہے، اکثریت کا نہیں ہوتا۔ اقلیت بھی فتح پا جاتی ہیں جبکہ حوصلہ ہو، ہمتیں ہوں، جوامردی ہوں، عزائم پختہ ہوں، تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور مسلمانوں کا تو پورا اتہاس اس بات کو بتاتا ہے، اجاگر کرتا ہے کہ جب جب مسلمانوں میں عزم و حوصلے مضبوط رہے اور ان کی جنگ ایمان اور اعمال کے لیے ہوئی، اللہ کے لیے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جب اللہ کی مرضی کے حساب سے کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد اور نصرت سے نوازتے ہیں،
آج کے حالات یہ ہیں کہ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ایک خطے کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز کیوں ہو رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون کجسد واحد اذا اشتكى منه عضو سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ پوری مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف کو اور بے چینی کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح پوری مسلم قوم ہے، سارے ایمان والے ہیں کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری قوم اس تکلیف کو، اس تکلیف کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں درد ہوتا ہے وہ حصہ حرکت میں آ جاتا ہے، جہاں زخم لگتے ہیں اس حصے میں تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے ہاتھ پیر انسان چلاتا ہے، تو درد کا یہ ثبوت اور درد کی علامتیں کہ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، تو اب انسان حرکت میں کیوں نہیں ہے؟ حرکت میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے تکلیف ہے، درد ہے، اور اگر حرکت میں انسان نہیں آ رہا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، تو اس تکلیف کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ ہر ایک یہ کہے گا کہ جب تکلیف ہے تو پھر اتنے سکون سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ درد ہے تو اتنے اطمینان سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے اندر کوئی بے چینی تو نظر آ نہیں رہی ہے، یہ کیسا درد ہے اور یہ کیسی تکلیف ہے؟ مجموعی اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمان آج تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں احادیث نبویہ کے اندر ساری رہنمائیاں موجود ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے، اپنا اتہاس پتہ نہیں ہے۔ اس دور کے مسلمانوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے، خوشحالی، فارغ البالی، اطمینان والی زندگی ہر ایک پسند کرتا ہے، جفا کشی والی زندگی، تکلیفوں والی، تندرستی والی زندگی کسی کو بھی پسند نہیں۔ جھوپڑی میں رہنے والا بھی محلوں کے خواب دیکھ رہا ہے، ایک مزدور بھی بڑے بنگلے میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بکریاں چرانے والے، ننگے پیر گھومنے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، اور آگے ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سوچنے اور سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں کیوں فرمائی؟ حالات سے کیوں آگاہ فرمایا؟ کیوں متنبع کیا؟ اس کو سوچیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل کی توفیق ہوگی، اور جب اعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سرخ روئی سے نوازے گا، اطمینان قلب سے نوازے گا۔ ورنہ آج جو دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے راحت کے، آرام کے اسباب ہونے کے باوجود نیندیں نہیں آ رہی ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے، اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اور بڑھیں گی
دجالی طاقتوں نے، طاغوتی لشکروں نے چاروں طرف مادیت کا جو جال بچھایا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کا ایمان سلب ہو جائے گا اور اس کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ دنیا میں کہا جا رہا ہوگا یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حالت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی فہرست سے، مسلمانوں کے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔ وہ دنیا میں رہے گا مسلمانوں کی طرح ظاہری طور پر، شکل و صورت کے اعتبار سے، مسلمانوں کا ٹائٹل لگا کر، لیکن حقیقت یہ ہوگی وہ مرے گا تو کفر کی موت مرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی قیمتی نعمت ہوتی ہے اس نعمت کی حفاظت اتنی ہی نزاکت کے ساتھ کرنا پڑتی ہے، اور جو جتنی سستی چیز ہوتی ہے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، جتنی توجہ اچھی چیز پر، کوالٹی والی چیز پر اور مہنگی چیز پر دی جاتی ہے۔ ایک انسان سائیکل اس کے پاس ہو تو کہیں بھی کھڑی کر دے گا، اس لیے کہ زیادہ مہنگی نہیں آتی۔ اسی طرح موٹر سائیکل اگر ایسی سستی لے لی، پرانی لے لی تو کہیں بھی کھڑی کر دے گا، اتنا دل پر نہیں لے گا اس بات کو، اور نئی خرید کر لایا ہے، زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں تو پھر اب اس کی دھیان زیادہ رکھے گا۔ اور یہ روزمرہ کی باتیں ہیں جس کا مشاہدہ ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ نئی گاڑی لانے والا 2 سے زیادہ سواری نہیں بٹھاتا، کسی کو لفٹ بھی نہیں دیتا وہ، کیونکہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت دل میں ہے، اس کو جو ہے بڑی نزاکتوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ کار اگر لے کر آ جائے تو روزانہ کپڑا لگاتا ہے، پیپر سے اس کو صاف کرتا ہے تاکہ اس کے کانچ پر اسکریچ نہ آ جائے۔ تو جو جتنی مہنگی چیز ہوتی ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی نزاکت کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اگر نہ رکھی جائے تو وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت، دنیا کی سب سے قیمتی نعمت، اعلیٰ نعمت، جس نعمت کی وجہ سے عزت ہے اور جس نعمت کی ناقدری سے ذلت ہے، جو نعمت انسان کو اعلیٰ اور عرفہ بناتی ہے، جو نعمت اللہ کی نظروں میں محبوب بناتی ہے، جو نعمت زندگی میں سکون فراہم کرتی ہے، جو نعمت اطمینان نصیب کرتی ہے، جو نعمت لڑائی جھگڑوں سے بچاتی ہے، جو نعمت محبت سکھاتی ہے، جو نعمت رہنا سہنا سکھاتی ہے، جو نعمت بھائی چارہ سکھاتی ہے، جو نعمت گھر کو گھر بناتی ہے، جو نعمت خاندان کو خاندان بناتی ہے، جو نعمت معاشرے کو معاشرہ بناتی ہے اور گاؤں کو گاؤں صحیح معنوں میں بناتی ہے، وہ نعمت ایمان ہے۔ یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اعلیٰ نعمت ہے، عرفہ نعمت ہے، اگر اس کی ناقدری کی جائے تو اللہ اس کو چھین لیتا ہے۔ اس موضوع پر پچھلے ہفتے تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا، اگر موقع ملے تو گزشتہ ہفتے کا بیان سن لینا، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ تو آج مسلمان خوش فہمی میں بے فکر ہیں، جبکہ اسلامی شریعت بے فکر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو اس بارے میں غور کرو ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو صفات بتائی ہیں، کیا وہ صفات میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو شکریہ ادا کرے، نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، بے چین ہونے کی ضرورت ہے، تڑپنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، پڑھو ان کے واقعات، سنو ان کی زندگیوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ بڑی اعلیٰ درجے کی قربانیاں دیں،
اور جب نعمتیں ملنے لگی تو رو رہے ہیں. نعمتیں ملنے پر انسان خوش ہوتا ہے, ٹھنڈی سانس لیتا ہے. صحابہ اکرام کی زندگی پڑھو گے سمجھ میں آئے گا کہ جب کوئی نعمت ملتی تھی تو روتے تھے. ان کے بعد کے لوگ ان سے پوچھتے تھے, جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا, جو تابعین تھے, وہ پوچھتے تھے کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا, کیوں رو رہے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاہی کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے, دنیا کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری مصیبتیں, ہماری تکلیفیں اللہ نے ختم کر دی اور ان تکلیفوں کا بدلہ بھی دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا ہو. ہمیں دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے. ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھائی تھی, ہم نے اللہ کے لیے مصیبتیں اٹھائی تھی. وہ روتے تھے نعمتیں ملنے پر. تو جب انسان کو اندرونی طور پر فکر ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے اس کے بارے میں. اور جہاں احساس اندر سے ختم ہو جاتا ہے, اندرونی طور پر انسان مرجھا جاتا ہے, اندرونی طور پر جب دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے تو پھر یہ فکر اور یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. یقیناً بالکل سچی بات ہے کہ ہم اگر چاہیں تو بھی کیا کر سکتے ہیں. ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں, ہم تو خود کمزور لوگ ہیں. میں تو یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر اس کی تکلیف کتنی ہے, ان مسلمانوں کا درد کتنا ہے. ہم نے ان کے لیے روزہ رکھ کر کتنی دعائیں کی ہیں, ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر کر کتنی دعائیں کی ہیں. ذرا غور کریں کہ آیت کریمہ کا عمل پچھلے ہفتے رکھا گیا تھا, کتنے لوگ ہم شریک ہوئے تھے. ایک ہے کہ انسان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے, کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے, سوچے ذرا اپنے بارے میں کہ ہم نے کیا اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حق ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ پوری قوم ایک جسم کی طرح ہے, تو کیا ہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہاں ہم ایک جسم کی طرح ہیں؟ اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو تڑپ اٹھتا ہے, جتنی اس کے بس میں ہوتی ہے اتنی کوششیں کرتا ہے. غور کرو اس بارے میں, سوچو, فکر کرو, احساس ہوگا. اگر احساس ہوگا تو پھر اللہ اعمال پر کھڑے کر دے گا, اور احساس نہیں ہوگا تو پھر اور مرجھاتے چلے جائیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک انسان کو, جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک کے لوگوں کو, کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. 70,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے. پوری دنیا کے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا سے چاروں طرف سے قومیں اٹھیں گی اور مسلمانوں کو اس طرح تباہ کر دے گی, اس طرح تباہ کر دے گی جس طرح بھوکے انسان اٹھتے ہیں اور وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں. ایک پلیٹ جس طرح ہوتی ہے, اس پلیٹ میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور
اور ہر ایک جو ہے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو، جلدی جلدی کھا رہا ہو، اس طرح چاروں طرف سے قومیں اٹھیں گی اور مسلمانوں کو اس طرح تباہ کر دیں گی جس طرح کھانے کو صاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے حیرت کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی، بے شمار ہوگی، لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ موج آتی ہے جھاگ کو ایک طرف کر دیتی ہے، ادھر کی موج ادھر کر دیتی ہے، اسی طرح مسلمان ہو جائیں گے، ان میں وزن باقی نہیں رہے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ جب تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو یہ جھاگ کی طرح کیوں ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا دو بیماریاں ان کے اندر داخل ہو جائیں گی، دو بیماریاں ان کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور آج وہ دو بیماریاں آج کے معاشرے میں بہت کثرت سے پھیلی ہوئی۔ پہلی بیماری حب الدنیا، دنیا کی محبت، دوسری بیماری وہ کراہیت الموت، موت سے نفرت، دنیا سے محبت۔ یہ دو بیماریاں جب داخل ہو جائیں گی تو ان کی حیثیت پھر جھاگ کی طرح رہ جائے گی، ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہے۔ دیکھ لیجئے پوری دنیا کی سیاحی کر لیجئے، چل پھر کر دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں میں دو ہی بیماریاں ہیں، یوں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ دو بیماریاں سب سے زیادہ ہیں، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ شاعر نے کہا دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آج مسلمان مرنے، کسی کو فکر نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے۔ ایک ظاہری مطلب پیش کر رہا ہوں اس حدیث کا کہ مسلمان اگر اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ اس طرح بے فکر ہو کر نہیں رہتا، وہ اس طرح بے فکر ہو کر نہیں رہتا، وہ اعمال کرتا ہے، راضی کرتا ہے اللہ کو۔ آج کا مسلمان بے فکر ہے، بے فکر، ذرے کے برابر فکر نہیں ہے اس کو کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو پوری زندگی کا حساب ہے۔ اور جہاں اس طرح کی بے فکری ہو وہاں پر اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ بے شمار حدیثیں ہیں، سنیں سمجھیں تو پتہ چلے، احساس ہو۔ جلسوں میں ہم لوگ جاتے نہیں، جوڑ میں ہم لوگ شریک ہوتے نہیں، جماعتوں میں ہم لوگ نکلتے نہیں، مسجد کی تعلیم میں ہم لوگ شریک ہوتے نہیں، تو پھر بے فکری تو آنا ہے۔ دوستو بزرگو، اگر حالات یہی رہے تو انجام کار کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، لفظوں میں بتایا نہیں جا سکتا۔ بس ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بس اپنی فکر کر لو، اور اپنی فکر سے مطلب یہ ہے کہ جو سبق بھول چکے ہو اسے یاد کرو، آخرت کو مقصد بنا لو۔ دنیا مقدر ہے، جتنی اللہ نے لکھی ہے مل کر رہے گی، اور جو نہیں لکھی ہے کتنے ہی ہاتھ پیر چلا لو، جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ نہیں ملے، جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو اللہ کو رب مانتے ہو تو آخرت کو مقصد بناؤ، دنیا کے پیچھے اتنے زیادہ نہ پڑھو کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ دین سیکھو اور دین کے مطابق زندگی جیو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔